بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ کلا بل تکذبون بالدین. اذا جب سماؤ آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، و اذا اور جب کواکب تارے انتثرت جھڑ جائیں گے، و اذا اور جب بحارو سمندر یا دریا فجرت پھاڑ دیے جائیں گے، و اذا اور جب قبورو قبریں بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی، علمت معلوم کرے گا، نفسو ہر آدمی، ماں جو قدمت اس نے آگے بھیجا، وأخرت اور پیچھے چھوڑا، یا ایہا اے انسانو انسان، ماں کس چیز نے، غرہ کا فریب دیا تجھے، بربی کا اپنے رب کے بارے میں، کریم جو کریم ہے، الذی جس نے، خلقہ کا پیدا کیا تجھے، فسوا کا پھر ٹھیک کیا تجھے، فعدلک اور پھر معتدل کیا تجھے، فی میں ای جس صورتن صورت، ما شاء چاہا، رکبک جوڑ دیا تجھے، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون جھٹلاتے ہو تم، بالدین جزا کے دن کو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہماری سورہ انفطار شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور سورہ تکویر کے مضامین بھی اس سے ملتے جلتے ہیں، اور دونوں قریبی زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں. اس کا موضوع بھی آخرت ہے، اور جو پچھلی والی سورت تکویر کے حوالے سے بھی ہم نے ایک حدیث کے بارے میں دیکھا تھا، اور یہ کافی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. مسند احمد، ترمذی، ابن منذر نے طبرانی میں، حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب میں، کافی لوگوں نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے. مگر اس کے بارے میں جو اب کچھ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے، یہ حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں. مگر یہ صورتیں قیامت کا جو منظر ہے وہ پورا واضح کر دیتی ہیں اور کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں، یعنی ایک طریقے سے منظر کشی کرتی ہیں، اور بہت ہی زبردست ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے بارے میں بہت زبردست طریقے سے بتایا ہے کہ کیا احوال ہوں گے. جو یہ کائنات ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، آسمان، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، زمین، ان سب کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. یہ سب نظام اسی طرح سے جمع ہوا نہیں رہے گا، بلکہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اور انسان کو اس میں کافی زیادہ
ایک طریقے سے خبردار بھی کیا گیا ہے، چوکایا بھی گیا ہے قیامت کا ذکر کر کے، اور مخاطب انسان ہے اور اس کا انجام بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ جو بھولا ہوا ہے تاکہ اسے یاد آ جائے کہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت میں ہمیں بتایا اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرہ کے معنی ہوتے ہیں چر جانا، پھٹ جانا، لمبائی کے رخ، کسی چیز کا لمبائی کے رخ پھاڑنا یا پھٹنا، اور اس میں شگاف پڑ جانا۔ فطور جو ہے شگاف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جیسے کہ چر جانے، کوئی چیز چر جاتی ہے، اور آسمان کو کہا گیا ہے کہ وہ دروازے بھی ہو جائے گا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اس کے پھٹنے کے بعد وہاں سے پھر فرشتے اتریں گے اور اترنا زمین پر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس میں آسمان کے پھٹنے کی اور چرنے کی بات کی گئی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اتنی بڑی آسمان کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی چیز ہے جو آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر طرف سے آپ دیکھتے ہیں آسمان ایک دم سے بالکل صاف، اسموتھ، صحیح اور بالکل ایکول ہمیں ہر طرف سے لگتا ہے، اور ہر طریقے سے بالکل ایک جگہ اپنا جمع ہوا اور کتنا زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کا نقشہ اور اس کا منظر جو کھینچا ہے، تو سب سے پہلے جو تباہی شروع ہوگی وہ کیا بتایا کہ وہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ کسی گھر کی آپ اگر دیکھیں چھت گرنے لگے تو آپ وہاں پر سکون سے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں کہ چھت گر رہی ہے، مکان ہل رہا ہے یا زمین ہل رہی ہے یا کچھ گر رہا ہے تو آپ سکون سے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ایک وہ منظر دکھایا ہے ہمیں کہ جو ابھی آسمان کی اتنی بڑی چھت جو تم دیکھ رہے ہو بغیر پلر کے تمہیں نظر آتی ہے، بغیر کسی شگاف کے، بغیر کسی رکھنے کے، بغیر کسی جوڑ توڑ کے، بغیر کسی تاروں کے، بغیر کسی پلر کے، یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے سامنے، یہ سب کیا ہوگا کہ یہ سب پھٹ جائے گا، چر جائے گا اور گرنے لگے گا، ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے والی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ جائیں گے۔ انتصرا کا معنی جو ہے جھڑنے کے لیے آتا ہے، گر پڑنا، جھڑ جانا، بکھر جانا، پھیل جانا اور پراگندہ ہو جانا، یعنی ان سب معنی میں آتا ہے انتصار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کواکب جو ہیں، اس سے پہلی صورت میں جب ہم نے سورہ تکویر میں پڑھا تو اس میں نجوم کی بات ہوئی تھی، اور یہاں پر کواکب کی بات ہوئی ہے، چھوٹے بڑے سب ستارے سب جھڑ جائیں گے۔ اب جب آسمان ہی گرنے لگے گا، جس کے اوپر یہ آسمان کے اوپر ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں سب نظام، پورا اللہ تعالیٰ نے ایک بندش ہے، ایک باندھا ہوا ہے نظام، جب اس کی جو ہے ساری بندشیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ گرنے لگے گا، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے بن جائے گا، ٹوٹنے لگے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ساری جو چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ بھی بکھر جائیں گی، جھڑ جھڑ کر گرنے لگیں گی، اور سب زمین پر آنے لگے گا، سب بکھر جائے گا۔ جو ابھی ایک منظم طریقے سے ہمیں جمایا نظام نظر آتا ہے، وہ سب اس کی بندشیں کھول دی جائیں گی اور وہ سب گرنے لگے گا اور پھٹنے لگے گا۔ اور یہ ستارے بھی، اب دیکھیے کتنا، جو اگر ایک ہی ستارہ، اگر کوئی تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ستارے جب شہاب ثاقب جو ہیں جنات جب خبریں لینے جاتے ہیں ان کے اوپر مارے جاتے ہیں تو وہ زمین پر گرتے گرتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایک پتھر، کوئی ایک چیز ایسی جو اوپر سے آئی، اس نے کتنی تباہی پھیلائی اور کتنا ایریا اس سے تباہ ہو گیا۔ تو اگر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ڈائریکٹلی یہ سب چیزیں نہیں آتی، ایک لیئر ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ وہیں پر جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جس کو سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کا قبرستان ہے، وہاں پر گر گر کے ٹوٹ ٹوٹ کے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب جب جھڑنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر آنا شروع ہو جائیں گے ڈائریکٹلی، تو پھر دیکھیں کہ اتنی بڑی چیزیں جب انسان کے اوپر آ کر زمین پر گریں گی تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت کے تصور کو انسان ذہن میں لائے اور سوچے کہ اس کا کیا حال بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب دریا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے میں پڑھا سورہ تکویر میں کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہاں فرمایا کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کی روز سے قیامت کے روز ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے گا
جو کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پوری زمین اس کی زد میں ہوگی اور تمام زمین ہلائی جائے گی. تو سمندر پھٹیں گے اور آگ جو ہے بھڑک اٹھے گی، اور پھر یہ جو کتنا عظیم زلزلے سے سمندر کی تہیں تک پھٹ جائیں گی، اور پانی اس نیچے جو ایک لاوا ہے اس میں چلا جائے گا، اور وہاں سے جب بھڑکے گا، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کے کنویں ہیں پانی میں، وہ سب جب ان میں آگ لگے گی اور وہ سب بھڑک اٹھیں گے تو سارا کچھ جل جائے گا. اور کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہم دیکھتے ہیں بتایا کہ اس کی شکل پھر کیا ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ سمندروں میں آگ لگ گئی ہے. اور فجرت جو ہے کیا ہے؟ بڑے پیمانے پر پھٹنا. فجر جو ہوتا ہے، فجر اسی لیے فجر کو کہا جاتا ہے کہ ایک دم پو پھٹتی ہے، ایک کریک پڑتا ہے، اور پھر پورے آسمان پر سفیدی سحر جو ہے صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. تو انفجار بم دھماکوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو وسیع پیمانے پر پھٹنا، تو وسیع پیمانے پر یہ سمندر جو ہیں وہ پھاڑ دیے جائیں گے. جب یہ سارا منظر کے کس طریقے سے آگ بھڑکے گی اور سب وسیع پیمانے پر سارے سمندر جو ہیں بھڑک اٹھیں گے، اور پھر یہ کہ جب جل کر سمندر جو کا پانی ہے جو سوکھ جائے گا، اور پہاڑوں سے جو ریت کو کوٹ کر ریگزار بنا دیا جائے گا، پہاڑوں کو اکھیڑ کر ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا، تو وہ سب ریت جو ہے وہ ان جگہوں پر، ان سمندروں کی جو پانی جو آگ سے اڑ جائے گا، یا جو اللہ تعالیٰ کا اس وقت حکم ہوگا، تو وہ سب جب برابر ہو جائے گا تو اس میں وہ ساری ریت جو ڈال کر سب کو، پوری زمین کو ایک جیسا روٹی کی طرح، بالکل جیسے کہ مہندی کی روٹی ہوتی ہے، گول کر دیا جائے گا. کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، کوئی بل نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. اور پوری تمام، جیسے کہ اب ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصہ پانی ہے، تو وہ پورا چاروں حصہ پورا زمین کو خشکی بنا دیا جائے گا، اور پھر سب اس پر کھڑے ہوں گے کہ ابن آدم اتنی جگہ ہوگی کہ 2 پاؤں رکھ کے کھڑا ہو سکے ہر انسان. تو یہ اس وقت اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیں گے تاکہ سارے لوگوں کا حساب کے لیے سب کو وہاں پر کھڑا کیا جا سکے. تو یہ قیامت کا جو منظر ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آخرت پر ہمارا یقین ہو، ایمان ہو. تو ہمیں اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور آگے بچوں کو سمجھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ان کو بہت زیادہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر سے ایمان اٹھتا جا رہا ہے، ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ آج مسلمان بچے بھی جو ہیں ان کو کوئی قیامت کا یقین، کوئی تصور نہیں ہے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی، اور آگے اس کو بتاتے جائیں تاکہ لوگ اس پر، کیونکہ اگر ہمارا ایمان قیامت پر نہیں ہوگا، عقیدہ آخرت نہیں ہے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو یہاں پر اس وقت کی قیامت کا جو منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. اب ان سب چیزوں کے بعد میں انسان کی باری آئے گی، اور کہا کہ انسان کی جو مر گئے سب قبروں میں مدفون جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ادھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی. اور اس کا معنی الٹ پلٹ کر دینے کے بھی ہیں اور اٹھا کر اوپر کا نیچے، یعنی کس طریقے سے جب زلزلے آئیں گے تو کوئی زمین جو صحیح کیسے رہ سکے گی، وہ سب اوپر کی نیچے ہو جائے گی، نیچے کی اوپر ہو جائے گی. تو کس طریقے سے جو انسان زمین کی تہوں میں کب سے آدم علیہ السلام سے لے کر جو دفن پڑے ہوئے تھے، ایک ایک قبر سے کس طریقے سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور اٹھیں گے انسان، تو وہ سب کو میدان حشر میں جو جمع کیا جائے گا، قبریں کھول دی جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی. تو اس کے بعد میں یہ انسانوں کا جو حال بتایا گیا کہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب اللہ کے حضور چل پڑیں گے جمع ہونے کے لیے اور حشر کے لیے. تو یہ اس دن ہوگا جس دن، وہ اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وہ اتنا سخت وقت ہوگا اور انسان کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا. اور یہ تمام چیزیں جو ہوں گی، جو ان سب چیزوں کی جو حالت ہوگی، یا آسمان کی اور زمین کی، ستاروں کی، سیاروں کی جو تباہی بتائی گئی ہے، تو یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ یہ سب
بنایا کس کے لیے تھا؟ انسان کے لیے. تو انسان کو اٹھایا جائے گا حساب کے لیے کہ یوم حساب آ گیا، اب کھڑے ہو جاؤ، اب پوچھ گچھ ہوگی، اب حساب دو کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے. تو ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا. جس نظام کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ سب ختم ہوگا. پھر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو قبروں سے نکالا جائے گا اور پھر حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا. پہلی 3 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان بڑی بڑی چیزوں کا کیا حال ہوگا. اب یہاں سے آیت نمبر 4 سے دوسرے مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ قبریں کھولی جائیں گی اور پھر اثر نو انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے. تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جائے گا اور کیا ان کی سچویشن ان کے ساتھ ہوگی اور کیا پیش آئے گا. تو یہاں پر جو دوسرے مرحلے کا ذکر ہے اس میں سب سے پہلی چیز کہ قبروں سے نکال کر کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. یعنی ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا، وہ جان لے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا دنیا میں، وہ کیا لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. یعنی ہر شخص خود جان لے گا. خود یعنی کہا گیا کہ آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا تھا اور کیا اس نے آگے بھیجا تھا، اس نے کیا کیا تھا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ان الفاظ کا جو مفہوم ہے اس کو ہم کئی طریقے سے لے سکتے ہیں. نمبر 1، جو اچھا یا برا عمل آدمی نے آگے بھیجا یا انسان نے جو کیا وہ آگے بھیجا، وہ کیا ہے؟ وہ قدمت ہے. اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا یا جو نہیں کیا اس نے، وہ اخرت ہے، ماخرت میں آ جاتا ہے. پھر دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت میں آتا ہے اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ماخرت، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ وار اس کے سامنے آ جائے گا. یعنی پورا اس کا اعمال نامہ مئے تاریخ کے مئے ڈیٹ کے اس کے سامنے آئے گا کہ اس نے کب اور کیا کیا تھا. پھر تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اچھے اور برے اعمال انسان نے اپنی زندگی میں کیے وہ ماقدمت ہیں، یعنی جو اس نے اپنے سامنے اپنے آپ کر لیے وہ ماقدمت ہیں. اور ان اعمال کے جب وہ دنیا سے چلا گیا تو جو اثرات، آثار اور نتائج انسانی معاشرے پہ مرتب ہوئے، جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ ماخرت ہیں. یعنی جو اس نے دنیا میں کوششیں کی، اس کے دنیا سے جانے کے بعد میں جو ان کے اثرات اور نتائج دنیا کے اوپر پڑے یا دنیا والوں نے اس سے جو سیکھ کر عمل کیے تو وہ ماخرت میں آئیں گے. تو یہ اس کے 3 اس طریقے سے مفہوم کیے جا سکتے ہیں. اور قدمت میں اس نے جو آگے بھیجا اس میں نیت، ارادہ یہ بھی آتا ہے. اور مآخرت میں جو اس نے عمل کیا اور جو اس کے بعد میں نتائج مرتب ہوئے وہ سب اس کے اندر آتے ہیں. اور اس میں ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ کن کاموں کو اس نے اہم سمجھا، یعنی اس نے اہم سمجھتے ہوئے وہ کام فوراً کر لیے، اور کن کاموں کو اس نے دین کے جو ہے غیر اہم سمجھتے ہوئے یا بعد میں کر لوں گا یا ٹالتا رہا یا غیر اہم سمجھا تو وہ اس نے نہیں کیے. تو مآخرت میں وہ بھی آئیں گے جو وہ کر سکتا تھا مگر اس نے وہ نہیں کیے. تو سب کیا دھرا اس کے سامنے لایا جائے گا اور اس کو دکھایا جائے گا. پچھلی والی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ علمت نفس ما احضرت، کہ جو اس نے کیا تھا وہ سب معلوم کر لے گا، وہ سب اس کے سامنے لے آیا جائے گا. جو اس نے دنیا میں کیا تھا حاضر پائے گا، سب چیزیں اس کے سامنے کھول کر رکھی جائیں گی. تو یہ جو کتاب ہے، ایک جو ہماری زندگی کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ جو تیار کروا رہے ہیں، یہ ایسا ریکارڈ ہے جس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے. اور آگے ہم پڑھیں گے ان کا فرشتوں کا ذکر بھی آئے گا جو یہ تیار کر رہے ہیں. تو یہ ایسی حیرت انگیز کتاب ہے، ایسی ہماری یعنی ہماری خود کی اپنی ہر انسان کی، ہر شخص کی لائف ہسٹری ہے یہ، کہ بچپن سے لے کے دنیا میں آنے سے لے کے اور جوانی اور بڑھاپے اور دنیا سے جانے تک کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی چیز کوئی بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے. ہر چیز بتدریج لکھی ہوئی ہے، کون سا کب کیسے کس نیت کس ارادے سے کتنا کیا کیا، ہر چیز، اور کون سا کام
فساد کا ذریعہ بنا، کون سا صدقہ جاریہ بنا، اور کتنا کرنا چاہیے تھا، کتنا نہیں کیا، کتنا کیا، اور ان کی کوالٹی بھی ہوگی، ان کی تعداد بھی ہوگی، ان کی نیت اور ارادے، ان کے اثرات بھی، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کتنی حیرت انگیز کتاب ہے یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کبھی بھی اس کتاب کا خیال نہیں آتا۔ دنیا میں اگر بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں اگر آپ کسی محفل میں یا کسی شادی وغیرہ میں یا کسی جگہ بھی جاتے ہیں جہاں پر مووی بن رہی ہوتی ہے، کتنے لوگ ایک دم سے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کیمرہ ادھر مڑتا ہے اور ادھر کھانا بھی روک دیتے ہیں۔ یہ ہر وقت ہماری مووی بنا کر فرشتے دو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جا رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، اور یہ ساری کوئی بات بھی اس میں رہ گئی نہیں ہے، کوئی چھوٹ گئی نہیں ہے، اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اور کوئی غلط بھی نہیں ہوگا اور کوئی ادھر ادھر بھی نہیں ہو جائے گا کہ کوئی وہ بھول گئے ہوں گے کہ ادھر ادھر لکھ دیا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا تو غلط ہو گیا تھا، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ تو آج دیکھیں اس اعمال نامے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جو کہ ہمارے قول و عمل سے، ہماری ہر چیز سے، ہر حرکت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری دیکھیں تو دلچسپیاں اور ترجیحات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں آتا کہ ہمارا یہ جو ہے سارا دن یہ ہمارا کام لکھا جا رہا ہے، اور ہم یہ اگر ہمارا نیت اور ارادہ اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، گھر کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، اللہ نے میرے حوالے کیے ہیں اور میرے سپرد کیے ہیں اور مجھے انہیں احسن طریقے سے کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی ہماری نیت اور ارادے کی وجہ سے عبادت بن جائیں گی۔ تو ہمیں جو ہے جب یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، مجھے حساب دینا ہے، تو پھر کتنا زیادہ ہم ان سب کو ایک طریقے سے کانشیس طریقے سے ہر چیز کو لیں گے اور کریں گے۔ آخرت کو بھولنے کی وجہ سے منمانیاں کر رہے ہیں اور کچھ بھی تیاری نہیں کر رہے، اور کل جب وہاں پر پہنچیں گے تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا۔ یہاں پر ہر انسان مخاطب ہے، تمام انسانیت سے خطاب ہے، جس کو اللہ نے یہاں پر انسان بنایا ہے وہ سب کے سب مخاطب ہیں۔ یہاں پر مسلمان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ انسان کہا ہے، اے انسان۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کتنا اس کے لیے انتظام کیا، کتنا دنیا کو اس کے لیے گھر کی طرح سے اور بچھایا، سجایا، لگایا، بنایا، اتنا اہتمام کیا، مگر تم کس دھوکے میں پڑ گئے؟ تم اللہ کی طرف سے جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اسی کو نہیں مان رہے ہو، اور اسی کے بارے میں تم نے غلط گمان، تصورات اور خیالات بنا لیے اور اسی کو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ تو صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان، کافر اور مومن، سب کے سب مخاطب ہیں، اور ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کافر یہ نہیں کہہ سکتا یا غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود بن گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہر انسان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آج کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں غافل ہو گئے تم؟ ما غرک، غافل ہو گئے، دھوکے میں پڑ گئے، فریب میں مبتلا ہو گئے، کس کے بارے میں؟ بربی کا، اپنے رب کے۔ رب آیا یہاں پر، رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، خالق کے بھی ہیں، رازق کے بھی ہیں، مصور کے بھی ہیں۔ تو یہاں پر بہت سارے پرورش کرنے والا، یعنی ہر چیز دینے والا، اس نے سب کچھ تمہیں دیا، تمہیں بنایا اور تمہیں دنیا میں بھیجا اور ہر نعمت سے نوازا، اس کے بعد میں اتنے کریم رب کے بارے میں تم کس دھوکے میں پڑ گئے؟ اتنا کریم رب جو بزرگ اور برتر ہے اور کریم لگاتار جو نعمتیں دینے والا ہے، اور اس کے بارے میں تم بھول گئے، اور غلط کر کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اب ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں کرے گا۔ تو یہ کس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور اس میں جو اس کے بارے میں آتا ہے، اس آیت کے بارے میں، کہ اسود بن شریق جو تھا اس نے گستاخی کی تھی، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور کچھ نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس یعنی عادت و اخلاق کے جو بھی کردار کے لوگ ہوں گے وہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو اس میں یہی بتایا کہ تم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے ہو، اس کی قدر نہیں پہچانتے ہو، اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو،
جس نے تم پر احسان کیے، تمہیں وجود بخشا، عقل و فہم کی قوتیں عطا فرمائیں، زندگی دی، اس کے اسباب مہیا کیے، اور پھر تم اسی کو نہیں پہچان رہے ہو؟ تو کہاں سے تمہیں دھوکہ لگ گیا ہے؟ تم کہاں سے دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ تمہیں کس نے بہکا دیا ہے؟ اور اس کی قدر نہیں کی اس کا کہ جیسا قدر کرنے کا حق تھا، یعنی اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ کی نہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، مگر کیا عملی طور پر وہ تمام غلط کام چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ہی صحیح ایمان ہے، اور اگر نہیں چھوڑتے کر رہے ہیں وہی کام تو پھر ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی بڑا یا ہمارے کوئی بھی ہم سے بڑا یا کوئی جو ہے رتبے مرتبے میں کوئی اگر دیکھ رہا ہو تو اس سے حیا کرتے ہیں اور اس کے سامنے غلط کام نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ سر میں ہے اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس سے بھی حیا کرو، یعنی اس کی بھی حفاظت کرو۔ تو اصل حیا پھر یہ ہوگی کہ غلط کھانے سے، حرام کھانے سے، غلط سوچوں سے، غلط خیالات سے، غلط باتوں سے، جو سر میں کیا چیزیں آتی ہیں تمام، ان سب سے بچو، اور پیٹ میں بھی غلط چیزیں ڈالنے سے بچو، کھانے سے بھی غلط حرام سے بچو۔ تو سوچ کا بھی جو ہے کھانے کا اور کھانے سے سوچ کا، یعنی دونوں کا تعلق ہے کہ ان سب معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر وہی تمہارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسی پر بھروسہ کرو۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان ایسے ہیں ناشکرے کہ اللہ نے ان کے ابو پر پردہ ڈال دیا اور ان کو رسوا نہیں کیا دنیا میں، تو وہ اس کے بعد میں بھی اس کے لطف کرم سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نے نہیں کوئی بھی پوچھنا ہے، یعنی ابھی ہمیں کچھ سزا نہیں ملی یا کچھ نہیں کہا گیا تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم اسی طرح سے یعنی کہ کچھ ہم سے کوئی حساب کتاب یا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں، جو تم یہ سارے غلط کام کرنے شروع کر دیے، تم نے اللہ ہی کو بھول گئے جس نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یعنی اس میں اگر دیکھیں تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ خلقک، تجھے وجود بخشا، یعنی تیری تخلیق کی، ڈیزائن، پیدائش، عدم سے وجود میں لانا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا تو تیری تخلیق کی، خلقک، تجھے پیدا کیا۔ پھر دوسری چیز ہے فسواک، کہ تجھے ٹھیک کیا، درست بنایا، توازن قائم کیا، نقص سے درست کیا، سنوارا، مناسب بنایا۔ تو یہ سوا کا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بالکل، سوا جو ہوتا ہے درست کرنے، ہموار کرنے، مساوی، اسی سے تسویہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بالکل صحیح نوک پلک سے درست کر کے تجھے بنا دیا۔ پھر تیسری چیز ہے فعدلک، عدل کے ساتھ میں توازن قائم کیا، معتدل بنایا۔ جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا، تخلیق کی، ڈیزائن بنایا، یہ کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے یہ خود بنایا اور وجود میں لایا۔ یعنی پہلے کوئی انسان تھا نہیں جو کہ اللہ نے اسے دیکھ کے بنا دیا ہوگا، اللہ کی خلق ہے، اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اور ڈیزائن بھی اللہ تعالیٰ نے ہی جیسا چاہا بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں پھر درست اور ہموار بنایا، سنوارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد میں معتدل بنایا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حیرت انگیز تخلیق ہے، اور اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے دوسری دنیا میں جو انسان ہے۔ یعنی اس کا ڈیزائن کس نے بنایا، اس نے تناسب قائم کیا۔ اگر دیکھیں کہ برابری نہ ہوتی، اعتدال نہ ہوتا، تو پھر اگر ایک ہی پاؤں ہوتا تو کیسا لگتا انسان۔ اور یعنی بہترین بیلنس بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنا کر قائم کیا۔ جیسے کہ آنکھیں 2 ہیں، دونوں طرف دیکھ سکتا ہے، ایک ہوتی تو ایک ہی طرف دیکھتا رہتا۔ پھر کان دونوں طرف سے سنتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک خراب ہو جاتا ہے
تو کیا ہوتا ہے دوسری طرف سے نہیں صحیح سنائی دیتا. ناک میں 2 نتنے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور کس طریقے سے دل ایک بنایا، پاؤں 2 بنائے، ہاتھ 2 بنائے. جن چیزوں کی جیسی ضرورت تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں توازن قائم کر کے اور اسی طریقے سے کام کی. جو چیزیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں وہی اعتدال کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے لگائیں اور بنائی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو انسان ایک حیرت انگیز مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی کیسی صفات رکھی ہیں، کیسی کیسی اس کو کس طریقے سے بنایا ہے، اور کیا کیا اس کی کوالٹیز ہیں، اور کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں لگائی ہیں اور بنائی ہیں. انسان اگر اپنی ذات پر خود غور کرے تو وہ یعنی کتنی چیزیں اندر ہیں جو کام کر رہی ہیں اور کتنی چیزیں جو باہر ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بنانے والے کو ہی بھول گیا کہ اس نے بنایا کس طریقے سے بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا، کتنا احسن تقویم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا، بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جیسا چاہا تجھے بنا دیا. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ کسی کے ناک پہ، کسی کے نقشے پہ، کسی کے ہاتھ پاؤں پہ، صورت پہ، ہر طرح سے اس کا مذاق بناتے ہیں، ہنستے ہیں لوگ. تو دیکھیں کہ یہ سب کیا کسی نے خود بنایا ہے؟ خود تخلیق کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ کہ کس عیب لگانا یا عیب نکالنا ہے. تو اس سے بہت زیادہ انسان کو بچنا اور ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کوئی انسان کی یہ طاقت اور قدرت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو خود بنا لے کوئی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صورت شکل اپنی مرضی سے بنائی ہے، اور ہر ایک کی دیکھیں ہر ایک چیز میں فرق ہے. یعنی ہاتھوں کے پوروں سے لے کے پورے جسم کی تمام چیزیں جو ہیں ایک انسان سے دوسرے کی بالکل نہیں ملتی ہیں. اب پہلے تو پوروں کے نشان لیتے تھے، یہ فنگر پرنٹ لیے جاتے تھے، اب آئی پرنٹ لیے جا رہے ہیں. تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے. انسان سوچے تو سوچتا چلا جائے کہ ہر انسان کی آنکھ الگ ہے، ہر انسان کی جو پتلی ہے اندر کی، جو اندر کا حصہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. یعنی بچوں تک کے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ملتے. جو وہ ماں باپ کی جو اولاد جو بچے ہیں ہر ایک کی مختلف ہے. اور دونوں آنکھیں، اور کتنی کروڑا آنکھیں، اور جتنے کہ ہم انسان گن بھی نہیں سکتے دنیا میں. اور پھر سب کو 2 دیے ہیں. اور کہاں تیار ہوتی ہیں یہ اندھیرے پردوں میں اللہ تعالیٰ ان کو تیار کرواتا ہے، اور کس طرح سے سبحان اللہ اس میں روشنی اور نور ڈال دیتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے سبحان اللہ. تو یہ سب اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ہر کسی کا مختلف ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے. اور کبھی کبھی دیکھیں بچے بھی ماں باپ سے ملتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی ماں سے ملتے ہوتے ہیں، کبھی باپ سے ملتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی خاندان میں کسی سے ملتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی سے بھی نہیں ملتے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی خلق کیا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا. بہت سارے لوگ اس بات پر بھی مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ یہ تو خاندان میں کسی سے نہیں ملتا. یعنی آپ نے بنایا ہے اس کو کیا؟ جس نے بنایا پھر اس سے جا کر پوچھیں کہ خاندان میں کسی سے بھی نہیں ملتا تو کہاں سے آیا. یعنی کہ اس طریقے سے لوگ بلا وجہ کی باتوں میں پڑتے ہیں کہ بجائے اس تخلیق پہ غور کرنے کے، اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین اور ایمان لانے کے، بیکار کے سوالات اور بیکار کی باتوں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ اس نے جیسا چاہا بنا دیا. اور چوڑائی، لمبائی، کسی کا پتلا ہونا، کسی کا چھوٹا ہونا، کسی کا موٹا ہونا، کسی کی شکل اچھی بنا دی، کسی کی بری بنا دی، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو سفید بنا دیا. یہ سب اللہ نے بنایا. کوئی ہے طاقت کے جو کہہ دے کہ اس میں سفیدی ڈال دیں، کہ اس کو لمبا کر دیں، کہ اسے چھوٹا کر دیں، کہ اسے موٹا کر دیں. پھر لوگ باتیں بناتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتے، اور ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کس کی تخلیق پر ہم عیب لگا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی. اور پھر وہ اس بات پہ ناراض ہوگا کہ یہ میں نے بنایا تھا اور تم کون ہوتے تھے نقص نکالنے والے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے والی صورت میں پڑھا کہ اللہ کی جو تخلیق، اللہ نے اتنی یہ حیرت انگیز تخلیق بنا کر دنیا میں بھیجی بیٹی کی شکل میں، اور اسے تم نے ختم کر دیا. تو کتنا محاسبہ ان لوگوں کا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی شکل پر، کسی کے قد پر، کسی کے رنگ پر کوئی عیب لگائیں یا کوئی غلط باتیں کہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور کہا کہ میری بیوی نے خیانت کی ہے، یعنی میرے یہاں بچہ ہوا ہے اور وہ کالے کلر کا ہے اور میں اپنا بچہ نہیں مانتا اسے، میں اپنا بیٹا نہیں کہتا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میری بیوی نے خیانت کی ہے اور میں اس کو نہیں مانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سرخ اونٹ ہیں، یعنی تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس میں کوئی چتکبرا یا کالا اونٹ بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ چتکبرا اور کالا جو اونٹ ہے وہ سرخ اونٹوں میں کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ کبھی کوئی خاندان میں شاید ایسا رہا ہو، اس وجہ سے ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہی انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی غلط مسئلے کو، جو غلط بات کر رہا تھا، وہ آ کر اپنی بیوی پہ الزام اور تہمت لگا رہا تھا، اس کو کتنا آسانی سے 2 سوال کر کے اسے حل فرما دیا اور اس کو مطمئن کر کے رخصت کر دیا۔ کہا کہ ایسا تو پھر انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور تیری بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ کبھی کوئی خاندان میں کوئی رہا ہو ایسا، تمہارے میں کوئی کالا ہوا ہو تو یہ بچہ پھر اس پہ پڑ گیا، یعنی پیچھے والے خاندان میں دیکھو کہ شاید وہ وہاں مل گیا ہو۔ اور کبھی کبھی بہت زیادہ فرق بھی ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر عام طور پہ تو ماں کی شکل یا باپ کی شکل یا پھر خاندان میں کسی کی شکل ہوتے ہیں، دادا دادی پہ پڑ جاتے ہیں، نانا نانی پہ پڑ جاتے ہیں، کسی پہ بھی بچے پڑ جاتے ہیں، ماموں چچا پھوپھی کسی پہ، مگر کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پہ بھی نہیں پڑتے، یعنی دور کے خاندان میں کہیں سے ملتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے خاندان میں وہ زندہ نہیں ہوتے لوگ، تو لوگ غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ اس کا نہیں لگ رہا۔ تو یعنی کوئی کسی کو کچھ کہنے کا حق انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کرے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جس صورت میں چاہا اسے جوڑ کر تیار کیا، رکبہ اس کے معنی ہے جوڑنے کے، اور اس کے معنی رکبہ کے معنی سواری کے بھی ہیں۔ تو کئی چیزوں کو اوپر تلے رکھ کر جب جوڑا جاتا ہے، ایک دوسرے پر رکھ کر جوڑ لگایا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم کے جوڑ لگائے ہیں وہ کتنے ہیں، ایک کے اوپر ایک، اور اگر ایک جوڑ بھی نہیں چلتا تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ گھٹنا دیکھ لیں، ہاتھ دیکھ لیں، پاؤں دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، جب ایک بھی جوڑ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو جوڑوں کو تبدیل کروانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت مشکل انسان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ گوشت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان کے اوپر گوشت اور پھر اس کے اوپر کھال، اور کس طرح سے ایک کے اوپر ایک تہ برتے اللہ تعالیٰ نے یہ جس طریقے سے انسان کو تیار کیا۔ تو یہ ترتیب اور ترکیب جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سب اس خالق کا کام ہے جس نے کہ جس صورت میں چاہا اسے جوڑ کر انسان کو، اس ناشکر انسان کو جوڑ کر تیار کیا ہے کہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف انسان کی توجہ دلائی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم ایک تو اس پہ اس محسن کے شکر گزار ہوتے اور احسان مند ہوتے، فرما برداری کرتے، نافرمانی سے بچتے، اور ہمیں شرم آتی اس کی ناشکری کرتے ہوئے، مگر ہم پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑ گئے کہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے وہ سب خود بخود ہی بن گیا ہے، اور کبھی خیال بھی نہیں آیا اس وجود بخشنے والے کا احسان ماننے کا۔ اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا، جس طرح چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا اور تجھے بنا کر دنیا میں بھیجا، اور پھر تیری خطاؤں پر وہ تجھ پر فوراً تیری گرفت نہیں کر لیتا، پکڑ نہیں لیتا، فالج نہیں گرا دیتا، آنکھیں نہیں مون دیتا، اندھا نہیں کر دیتا، بجلی نہیں گرا دیتا، بلکہ مہلت پہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس کی شانی کریمی ہے کہ وہ کمزور سمجھ کر معاف کرتا چلا جاتا ہے، مگر انسان کیا ہے اور دھوکے میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رویے سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، مگر افسوس تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ تو سچ بات یہ ہے کہ جو تمہیں یہ مہلت ملی ہوئی ہے اس سے تم کیا ہو، دھوکے میں پڑ گئے ہو، فریب نفس میں مبتلا ہو گئے ہو کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور تمہارا یہ رویہ یوم دین کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور دین کا جو مطلب ہے یہاں پر اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے دین،
اور بدلے کے معنی میں، جزا اور سزا کے معنی میں بھی آتا ہے، انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے بھی آتا ہے یہ۔ تو یہاں پر جو رویہ انسان کا ہوا، جو غلط فہمی میں مبتلا ہوا، وہ کس سے کہ وہ اس کو قیامت پر، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، روز جزا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہ اسلام نہیں لایا، اس دین پر نہیں چلا، تو اس نے جھٹلا دیا، اپنی منمانی کی، مرضی کی، دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ اسے جب بہت سارے لوگ آج بھی ہیں جو مسلمان ہیں مگر انہیں آخرت پر اور قیامت پر یقین نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ تو جب کا جب دیکھا جائے گا، یا پھر یہ کہ یہاں پر بھی اچھا مل گیا تو وہاں پر بھی اچھا مل جائے گا، اور سارے غلط کام کر کے جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ سب جنت میں چلے جائیں گے، برا کر کے بھی بھلا کر کے بھی سب کے لیے اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا دیں گے اور ہم سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بے خیالی میں بولا ہوا ایک جملہ بھی جہنم کی گہرائیوں میں گرانے کے لیے انسان کو کافی ہے، یعنی کتنی غلط باتیں، غلط چیزیں، لوگوں پر تبصرے، ناروا باتیں بولتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی بات اگر اللہ کو ناراض کرنے والی زبان سے نکل گئی اور پھر وہ اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث بن گئی، تو پھر وہ انسان کو کہے کہ وہ جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رویوں سے بچائے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہمیں قیامت پر، آخرت پر یقین کر کے کل کے لیے اس کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اپنے وجود پر بھی غور و فکر کریں ہم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے ہمیں تمام چیزیں دی ہیں اور کس طریقے سے ہماری تخلیق کی ہے۔ اس میں اگر دیکھیں کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے، دل کا یا اندر کا کوئی بھی معاملہ دیکھیں تو کوئی چیز بھی تو پوری جمع پوجی انسان جو پوری زندگی کی لگا کر بھی ویسی چیزیں نہیں کر پاتا، کوئی کتنے آپریشن، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ پھر انسان اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح سے کہ اللہ نے اسے یہ سب کچھ فری میں لگا کر دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار اللہ تعالیٰ بنائے، اپنا شکر گزار بنائے ہمیں، اور ان سب کی قدر کرنے والا بنائے، کیونکہ جب یہ نعمت اس میں سے ایک بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں کی چیزیں میرے اندر لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اپنا بہترین شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔